السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 47 سے 49 تک جائے گا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، کہنے لگی ہے میرے رب کیوں کر ہو سکتا ہے میرے لیے ایک لڑکا۔ ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے۔ قال کذلک اللہ، کہا اسی طرح اللہ، یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا، جو وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فإنما يقول له کن فیکون، تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تعلیم دے گا اور سکھائی اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مانند شکل ایک پرندے کی۔ فانفخ فیہ، تو پھر میں پھونکتا ہوں اس میں۔ فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں پیدائشی اندھے کو، والابرص، اور برس والے کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ حضرت مریم علیہ السلام چونک اٹھی یہ بات سن کے، حیران پریشان کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک دنیا سے ہٹ کے ایک کام، مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، میری شادی نہیں ہوئی، کیسے ہوگا میرے لڑکا؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی، کچھ نیا نہیں ہوگا، جیسے تم ہو اسی طرح۔ اللہ پیدا کرتا ہے نا جو چاہے، اور اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ جو زمین و آسمان بنانے والا، وہ جو کائنات کو سنبھالنے والا، وہ جو ڈھیروں گلیکسیز بنانے والا، وہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ کو زمین میں گاڑنے والا، وہ سمندروں کو زمین کے اوپر رکھنے کے باوجود کنٹرول کرنے والا۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون، یہ حیران کن باتیں انسان کے لیے ہیں، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور مریم سورت میں اللہ فرماتے کہ ہم اسی لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم ٹینشن نہ لو، یہ کام ہو کے رہے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور لوگوں کو تعلیم بھی دے گا کتاب کی، حکمت کی، تورات اور انجیل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ آخری نبی تھے، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے۔ تو اللہ وہ کتاب، ان سے پہلے تورات بھی آ چکی تھی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا۔ حکمت طریقہ زندگی ہوتا ہے، ہر نبی کی اچھی بات ہوتی ہے سمجھداری کی۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بن کر آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا، بہت زبردست، یعنی ان کا یاد رکھنے کی جو کوالٹی تھی بہت زبردست تھی، اور بہت خوبصورت لکھتے بھی تھے، تورات بھی ہاتھ سے لکھ لیتے تھے۔
اور تورات پہ انہیں اتنا بور تھا کہ جب یہودی علماء ان سے کسی بات پر الجھتے تو آپ تورات کے زبانی حوالے دے کر انہیں قائل کرتے اور چپ کرا دیتے۔ وہ بھی حیران ہو جاتے ان کے حافظہ پر، بالکل ایسے جیسے آج کل ہم ذاکر نائک اللہ ان پہ اپنی رحمتیں کریں، ان کے حافظے پر حیران ہوتے ہیں۔ ظاہر ایک نبی کا حافظہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ تو اللہ فرماتے میں نے اسے یہ سب کچھ سکھایا اور رسول بنا کر بھیجا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف ہی۔ تو انہوں نے ان سے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، ایک نشانی بن کے بھی آیا ہوں اور لے کے بھی آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے ایک پرندہ بناتا ہوں جس کی شکل پرندے جیسی ہوتی ہے لیکن ہوتا وہ مٹی کا ہے۔ حیت اردو کا لفظ ہے، شکل و صورت کو کہتے ہیں۔ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں پھونک ماروں تو وہ اڑ کے چلا جاتا ہے۔ آج تک دنیا کے بڑے بڑے مشرک یا پھر جن کو شریک کیا جاتا ہے، کون ایسا کام کر سکا؟ ایک مچھر کا پر نہیں کوئی بنا سکتا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی پرندہ مٹی کا بنائے اور اس میں پھونک مارے اور وہ اڑ جائے۔ ہمارے لیے تو جہاز کا بننا ہی بہت حیران کن ہے کہ کیسے وہ اڑتا ہے، اتنا وزن انسانوں کا، اتنا وزن چیزوں کا لے کے۔ تو اللہ مسخر کرنے والا ہے چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا ابری الاکمہ، بری سے یہ لفظ ہے کہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو، کہ دنیا میں آج تک اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی پیدائشی طور پہ ڈیفت ہو، اس کے کان ٹھیک نہ ہوں، اس کی آنکھیں اندھی ہوں اور کوئی ان کو نظر دے دے، یہ آج بھی نہیں ہو سکتا، چاہے ہمارے خیال میں سائنس بہت ترقی کر گئی، سائنس مردوں کو جگانے پہ لگی ہوئی، سائنس بہت کچھ کر چکی ہے، لیکن اللہ کی ان بڑی بڑی نشانیاں اور نعمتیں اگر کسی کے پاس نہیں ہیں وہ ان کو نہیں دے سکتے۔ جب پیچھے آنکھوں کی وینز میں روشنی نہیں ہوگی، چاہے کتنی آنکھیں لگا دو دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن وہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرتے تھے۔ والابرص، اور سکن ڈیزیز جس کو کوڑ کہتے ہیں، اس کی بیماری کو ٹھیک کرتے ہاتھ پھیر کے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ یہ ان کے سارے معجزات تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے ٹائم میں بڑے بڑے حکیم آ چکے، یہ یونان کے جو بقرات اور سقراط اور ارسطاطالیس وغیرہ نے اسی دور میں شہرت پائی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزات عطا کیے جو ان بڑے بڑے حکماء کی دسترس سے باہر تھے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے دکھایا کہ یہ دیکھو میرا معجزہ، یہ اللہ کی طرف سے رسول ہونے اور آپ کے پاس پاک باز ہونے پر واضح دلائل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہی معجزات سے بھری پڑی، ان کی اپنی پیدائش، ان کی والدہ کا بغیر شادی کے ان کا پیدا ہونا، پھر ان کا جھولے میں بات کرنا، پھر ان کا یہ چیزیں بنا کے مٹی کے پرندے اڑا لینا اور پیدائشی اندھا اور کوڑ کے بیمار کو ٹھیک کر دینا، پھر آخر آسمان پر ان کا اٹھا لیا جانا، ہر لحاظ سے وہ منفرد ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو اور جو تم ذخیرہ کر رہے ہو اپنے گھروں میں، یعنی تمہارے گھر میں کیا ہے اور تم کھا کیا رہے ہو، کیا کھا کے آئے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً،
بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو تو، یعنی اس بات کی بہت بڑی نشانی کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے عطا کیے ہوئے معجزے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ تمہارے لیے اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے حکموں پر اور انجیل پر۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا ان میں بھی مختلف فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنی بات کو ہی صحیح سمجھتا ہے اور اسی پر زندگی پر عمل کیا ہوا ہے، اور جب ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تب انہیں یہ جو ان کا یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، مطلب ہم نے سولی دے دیا ان کو اوپر نہیں گئے، تو جیسے ہی وہ فوت ہوں گے ان کا یہ جو ایمان جس پہ انہوں نے زندگی گزاری ہوگی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اور عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آخر میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے اپنا آخرت کا معاملہ بہت بڑے رسک پہ رکھا اور بہت بڑے رسک پہ اپنی زندگیاں گزاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔